اور ہم بالکل زبردست طریقے سے الیکشن کرا دیں گے، اور دوسری طرف یہ پورا عمل ایک بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس وقت جو نامینیشن فائل ہوئی اور اسکروٹنی کے عمل سے لوگ گزرے ہیں، تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے اس وقت انفلوئنس کر رہی ہے الیکشن کمیشن پر، اور جو آر او کے تقرر کیے گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تعصب کی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر پارٹی ورکرز کو آر اوز بنا دیا گیا ہے۔ آپ بحیثیت مجموعی جا کر جائزہ لے لیں جس طرح سے تقرر کیا گیا ہے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن میں بدترین وڈیرہ شاہی اور غنڈہ گردی ہو رہی ہے، اور پوری طرح سے جو ہے وہ آر او ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یو سی 6 سے یو سی 10 تک وہاں پر جو آر او ہیں مراد علی عباسی صاحب، انہوں نے زبردستی لوگوں کے فارم کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو اپیل کرنے کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا، آرڈر ہی نہیں دیتے۔ اب پرسوں سے یہ اسکروٹنی میں ریجیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن نہ ڈسپلے کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، نہ آرڈر دیے جاتے ہیں، اور نہ وہ بیٹھ رہے ہیں آر او صاحب۔ اسی طرح سے چنیسر ٹاؤن، جس کا نام بھی سعید غنی صاحب نے بہت تمطراق سے رکھوایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے نا اس سے پتہ چل گیا کہ انٹینشنز کیا ہوتی ہیں پارٹیوں کی اور سندھ حکومت کی۔ اب وہاں پر بھی یو سی 1 سے یو سی 4 تک یار محمد بلدی صاحب جو آر او ہیں، وہ بھی پارٹی ورکر کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں، بغیر کوئی خاص وجہ کے لوگوں کے فارم ریجیکٹ کیے، اور اس کے بعد آج تک کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت بھی آرڈر نہیں دیے انہوں نے کہ میں نے کس بنیاد پر اس اسکروٹنی میں آپ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جب آرڈر ہی نہیں ہے تو اپنی اپیل کیسے کرے گا؟ 4 بجے اپیل کرنے کا ٹائم ہے۔ اس کا مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اندرون سندھ میں 30% لوگ اپنے ان اپوز لے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت بڑی مقبول پارٹی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ریجیکٹ کر کے، مسترد کر کے اور زبردستی اس عمل سے باہر نکال کر اب یہ کراچی کو بھی گاؤں بنانا چاہتے ہیں، اپنے وڈیرہ شاہی کو اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے منگو پیر میں غلام دستگیر صاحب جو آر او ہیں، وہاں یو سی 15 میں بھی انہوں نے یہی سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب لوگوں کے پاس اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپیل کر سکیں۔ اسی طرح گڈاپ ٹاؤن، گڈاپ میں یو سی 1 لسٹ میں جو ہے وہ نام نہیں دیا اور وجہ نہیں بتا رہے کہ کیوں نہیں دیا۔ بدترین صورتحال سے یہ پورا عمل جو ہے تو چاہ رہے۔ ایک جگہ تو یہ ہوا کہ جناب اسکروٹنی کروا کے لوگ آ گئے اور انہوں نے ایبسنٹ اس کو شو کر دیا کہ آپ تھے ہی نہیں اسکروٹنی میں، اب بتائیے آپ کہاں پر اپیل کریں گے؟ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے پورا الیکشن کا عمل اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ ووٹر لسٹیں جو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس وقت تک لوگوں کو ووٹر لسٹوں میں ایکسس حاصل نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں ہمارے لوگ کہ ہمیں ووٹر لسٹیں دیں تاکہ ہم اپنی مہم شروع کرا سکیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ قانونی طور پر الیکشن کی ووٹر لسٹوں کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، سامنے آ کر بولتے کیوں نہیں ہے کہ نادرا کے ذریعے سے آپ کاریگری کرتے ہیں اور مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر آپ نے ووٹروں کو تتر بتر کر دیا ہے؟ کراچی کی مردم شماری پہ پہلے ڈاکہ مارا اور اب ووٹر لسٹوں میں بھی اس طرح سے لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنا ووٹ ڈالنے کے حق سے بھی محروم ہیں اور ووٹر لسٹ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ تماشا یہ ہے کہ اس وقت 2 ووٹر لسٹیں چل رہی ہیں۔ ایک ووٹر لسٹ جس کو یہ حتمی کہتے ہیں وہ ہے جو بلدیات میں کام آئے گی، اور ایک ووٹر لسٹ وہ ہے جسے یہ غیر حتمی کہتے ہیں، وہ ہے جس پر کام جاری ہے پیریوڈیکل ویریفیکیشن کا، جس کو کہتے ہیں کہ ہم 2023 کے انتخابات میں اس کو استعمال کریں گے۔ اب ایک پولیٹیکل ورکر کنفیوز ہے، پارٹیاں کنفیوز ہیں، تو ایک عام شہری کیا کرے گا جب وہ 8300 پہ بھی اپنا ووٹ چیک کرتا ہے تو اس کو 2 جگہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا حتمی لسٹ میں یہ نام ہے، غیر اس کو کیا پتا حتمی کیا ہے غیر حتمی کیا ہے، اور لوگ مارے پھرتے رہتے ہیں۔ جو پچھلا عمل تھا ویریفیکیشن کا وہ بھی ایک فراڈ عمل تھا، دھوکہ دیا گیا لوگوں کو، اور ابھی بھی ایک طرف الیکشن آپ کروا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے ٹائم لائن دی ہوئی 28 جون کہ ہم جو ہے وہ حتمی لسٹ کی ویریفیکیشن کریں گے غیر حتمی لسٹ کی۔ تو ایسا ملغوبہ بنا دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کام جان بوجھ کے کر رہا ہے حکومتوں کے ساتھ مل کر۔
تاکہ پوری قوم کو کنفیوز کیا جائے، اور یہ جو فراڈ ہے جمہوریت کے نام پر، اس میں سب شامل ہیں. اس لیے ہمیں واضح کیا جائے کہ وہ ووٹر لسٹ کہاں ہے، کیوں نہیں دی جا رہی ہمیں. کہ بھئی کاغذ مہنگا، بھئی کاغذ مہنگا ہو گیا تو آپ بھی تو فیس وصول کر رہے ہیں ہم سے، بغیر فیس کے تو نہیں دے رہے. آپ سافٹ کاپی دے دیجئے، جو قانون کے تحت ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر جب ہم آپ سے کہیں گے تو آپ ہمیں اس کا ایک پیسے ہیں اور اس میں آپ کو دینا